لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جو دنیا دار ہے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اگر اسے دنیا کی فکر ہے تو وہ لازماً گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جتنا بھی بچنا چاہے. تشریح ہے صاحب الدنیا. دنیا دار سے مراد وہی شخص ہے جو دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کر اس میں لگے. ایسا آدمی گناہوں سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے. لیکن اگر بندہ کا حال یہ ہو کہ مقصود و مطلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا آخرت ہو اور دنیا کی مشغولی کو بھی وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے تو وہ شخص دنیا دار نہ ہوگا اور دنیا میں بظاہر پوری مشغولی کے باوجود وہ گناہوں سے محفوظ بھی رہ سکے گا. اچھا دیکھیں جی، ہم روزانہ کے ایسے کام کرتے ہیں جو پیور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ سونا، یہ ہمارا دنیا سے تعلق رکھتا ہے. کھانا پینا، بیٹھنا، یہ تمام کام بھی ہمارے عبادت بن سکتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک میں نے اس کے اوپر لیکچر سنا تھا. انہوں نے اس میں فرمایا کہ ہمارے روز مرہ کے کام، دیکھیں نماز پڑھنا ہماری عبادت، وضو ہماری عبادت، قرآن، ذکر، یہ تمام تو عبادات ہیں ہی ہیں. روزہ، باقی جو بھی اپنے اپنے اوقات پہ عبادات ہیں. لیکن ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیسے عبادت بن سکتی ہے، اس کا انتہائی سمپل سا فارمولہ ہے. انہوں نے اس کو اس طرح میں مختصر سا انہوں نے کیا فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں دیا ہے اور جسم اللہ کی طرف سے ہماری طرف کیا ہے، امانت ہے. ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. میں اگر اپنی آنکھوں کو تھکاتا ہوں اور میں اسے آرام نہیں دیتا تو پھر میں اس جسم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. اور اگر میں اس نیت سے سو جاؤں، اس کو آرام دوں کہ چونکہ میرے اللہ کی مجھ پر نعمت ہے اور مجھے اس نعمت کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو نقصان میں نہیں ڈالنا، اس کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، تو میں اس کو جائز استعمال کروں. یعنی تمام یہ جو میرے جسم کے اعضاء ہیں ان کا جائز استعمال عبادت ہی ہے کہ وہ جس کام کے لیے اللہ نے دیے ہیں ان کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے. زبان اللہ نے پاک باتیں، صحیح باتیں، سچ باتیں بولنے کے لیے دی ہیں. نہ جھوٹ کے لیے، نہ گالی کے لیے، نہ غیبت کے لیے، نہ گانے گنگنانے کے لیے. تو ہم اللہ کے یہ عطا کردہ اعضاء کو اگر اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے تو ہمارا جسم بھی عبادت میں مشغول رہے گا. مسجد میں داخل ہونا، حتیٰ کہ ہم گھر میں واش روم میں داخل ہوتے ہیں نکل آتے ہیں، یہ کیسے عبادت بنے گا کہ ہمارا واش روم میں جانا بھی عبادت ہو جائے، باہر آنا بھی عبادت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کہ آپ نے داخل ہونے سے پہلے دعا مانگی، باہر نکلتے ہوئے دعا مانگی، داخل ہوتے ہوئے کون سا قدم داخل کیا، باہر نکلتے ہوئے کون سا قدم باہر نکالا. قمیض پہنی، آپ نے قمیض کیسے پہنی، پہلے کون سا بازو آپ نے گزارا، پھر کون سا گزارا. تو اس طرح ہمارے تمام اعمال جو ہم نے روز کرنے ہیں صرف نیت کے سوئچ کرنے سے عبادت بن جائیں گے. صرف کرنے ہیں ہم یہ تمام باتیں سنت نہ بھی سوچیں تو بھی قمیض تو پہننی ہے نا، واش روم میں بھی جانا ہے، فرق کوئی نہیں، صرف نیت سوچنا ہے، سوئچ کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آ تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکیں. ہاں جی، سورۃ البقرہ پہلے قرات کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ کرتے ہیں جی. ان الذین آمنوا، بتائیں گے جی رانا صاحب. ان الذین آمنوا والذین ہادوا
والنصارى والصابئین والصابئین، یہاں تک۔ انا کیا ہے جی؟ حرف تاکید، بے شک، یقیناً۔ الذین، اس میں موصول ہے جمع کا، وہ جو، اب اس کے بعد صلہ آئے گا اور وہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا کہ وہ الذین کس کے لیے تھا۔ حمزہ میم نون مادہ کیا ہے جی؟ باب افعال، آمن یؤمن، ایمان لانا، ایمانن۔ الذین آمنو کون سا فعل ہے؟ ماضی جمع مذکر غائب۔ آمنو وہ سب ایمان لائے، تو ملا کے کیا بنا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ والذین، واو حرف عطف، الذین اور وہ لوگ، پھر دوبارہ اس میں موصول اور اس کا صلہ آ رہا ہے۔ ہادو، ہا واو دال مادہ ہے، ہادا یہودو، ہادا یہودو اجوف ہے، ہوادا یہودو سے ہادا یہودو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے یہودی ہو جانا، یہودی بن جانا، دوسرا مطلب ہے اگر اس کے ساتھ الہ کی پریپوزیشن آ جائے تو مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ ہدنا الیکا قرآن پاک میں آیت استعمال ہوئی ہے سورہ الاعراف میں، ہدنا الیکا، ہم لوٹے تیری طرف، ہدنا الیکا۔ لیکن اگر یہ الہ کے علاوہ آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے یہودی ہو جانا، صحیح ہے جی۔ سو ہادو کون سا فعل ہے؟ الف لگا ہوا ہے ساتھ، ہاں جی الف ہے۔ ہادو، یہاں پہ یہ آپ پلیز تھوڑا مجھے نوٹ کروا دیا کریں، ہادو۔ سو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہادو، وہ یہودی بن گئے، وہ یہودی ہو گئے، انہوں نے یہودیت اختیار کر لی۔ والنصارى، یعنی وہ لوگ جو یہودی ہوئے، جنہوں نے جو یہودی بن گئے۔ والنصارى، یہ نصرانیون کی جمع ہے کیا؟ نصارا۔ اس کی اپنی اپنی جو تفصیلات ہیں نا، یہ یہودی کیا ہوتے ہیں، نصارہ کیا ہیں، صابی کیا ہیں، یہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے، فی الحال ہم گرامر کو گزارتے ہیں۔ سو نصارہ کیا ہے؟ جمع ورڈ ہے، اور حالت ہے کون سی حالت میں جی؟ حالت نصب میں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جملے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ یہ آمنو اس کا صلہ بنا، ہادو بنا الذین کا صلہ، اور یہ واو کا عطف اس انا کے اوپر ہے کہ ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، اور نصارہ، انا سب پہ افیکٹ کر رہا ہے، یہ تمام نسب میں ہے، یہ بھی نسب ہے، یہ بھی نسب ہے، یہ بھی نسب ہے، یہ بھی نسب ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم و انا ہے سارے۔ تو نصرانیون کی جمع کیا بنا؟ نصارا، کون لوگ؟ یعنی عیسائی، نصارہ۔ پھر ہے صابیون، صابیون سے صابیون، صابیین، صابیین حالت نسب، یہ منصوب ناؤن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی۔ صابیون ہوتا ہے جو اپنا مذہب تبدیل کر لے، کیا ہوتا ہے جی؟ جو اپنا مذہب چینج کر لے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جو بھی صحابی ایمان لاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ صحابی ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا، اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا، کیونکہ صحابی موجود تھے۔ اب صحابی کون تھے، یہ کون لوگ ہیں، یہ اہل کتاب میں آتے ہیں یہ نہیں آتے، یہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ ان تینوں کی وہاں الگ الگ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں کہ یہ تینوں کیا ہیں، ان کی اصل کیا ہے، مطلب کیا ہے یہاں پہ آیت میں۔ آگے کیا ہے جی؟ من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا۔ اچھا یہاں تک آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ضرور دیتا چلوں تاکہ تفسیر کے انٹرسٹ اپنی جگہ برقرار رہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہود و نصارہ، یہودیوں کا بیسیکلی کنسیپٹ آج بھی یہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور یہ باقی سب ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی وہ کسی آدمی کو، غیر یہودی کو، جب وہ یہودیت مذہب قبول کر لیتا ہے نا تو اس کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو وہ اپنی ذاتوں کے لیے رکھتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا کہ کوئی بھی خاص نہیں ہے، اصل شرط کیا ہے کامیابی کی. اب وہ کامیابی کی شرط یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساروں کو الگ الگ کر دیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہودی بن گئے. دیکھیں کیا ہے، یہودی بن گئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے یہاں پہ، اس کی ایک تفسیر ریکوائرڈ ہے کہ یہاں کیا مراد ہے. والنصارى، اور جو عیسائی ہو گئے، والصابئین، اور جو صابی بن گئے. من حرف شرط ہے. من کیا ہے؟ شرط. من کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جو. من، جو. من اور ما میں فرق ہے کہ ما اگر جو کی صورت میں آتا ہے تو وہ آتا ہے غیر عاقل چیزوں کے لیے، اور من آتا ہے عاقل چیزوں کے لیے. من آمنا، حمزہ میم نون مادہ باب افعال، کیا مطلب ہے جی؟ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ. من آمنا، جو ایمان لایا. اصل میں اس کا فاعل ہے ہوا، اور وہ ہے من جو پہلے آ گیا. من آمنا، جو ایمان لایا. اصل بات اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ اصل چیز کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. تمہارا یہودی ہو جانا، یہ تمام چیزیں وہاں نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو یہودی بن گئے، تم سمجھ رہے ہم نے شاید کامیابی اپنے لیے گارنٹی کر لی، ایسا نہیں ہے. من آمنا، جو ایمان لایا. کس پر؟ جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ باللہ. با حرف جر، اللہ اسم الجلالہ مجرور، باللہ متعلق فعل. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا. اور والیوم الآخری، مرکب توصیفی. الیومی موصوف، جر چلا گیا، واو حرف عطف، با کا اثر قائم رہا کیونکہ ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر. الآخر جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے الیوم کی، وہ بھی مجرور ہے. پھر کیا ہے؟ وہ مزید اس نے کیا کیا؟ واو حرف عطف من کا، کہ من عاملہ. یہ واو حرف عطف کس پہ ہے؟ من کے ساتھ. کہ اور کون ہے؟ جس نے عین میم لام، عاملہ یعمل، عمل کرنا. جس نے عمل کیا کیسا؟ صالحاً، نیک عمل کیا. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ شرط ہے. جب شرط آ رہی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جواب شرط بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ جو یہ ہو جانا کافی نہیں ہے، ریکوائرڈ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہیں پہ یہ بات ایک ہم کلیئر کر لیں کہ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں. اس آیت میں وہ تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دونوں ضروری ہیں. تو وہ دوسری آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے. آگے کیا ہے جی؟ جیسے ہم نے پچھلے دنوں اتنی محنت کے بعد کوشش کی کہ شرط کے بعد فا سے بات شروع ہوتی ہے، تو یہ فا جواب شرط شو کر رہا ہے کہ یہ اس کا جواب آ رہا ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہاں جی، فا وہی جواب ہے، عطف کہہ لیں، لیکن جواب شرط ہے یہاں پہ فا. کہ تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ لہم، لام حرف جر، ہم ان سب کے لیے. کون؟ من آمن باللہ وعمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا اور ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، یوم آخرت پر. ان کے لیے پھر ہوگا کیا؟ لام حرف جر، ہم، لہم، ان سب کے لیے. اب یہ یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے لہم سے، اور یہ ہے متعلق خبر، تو اس کا مطلب مبتدا کہیں آگے ہے. لہم اجرہم، ان کا اجر ان کے لیے کہاں پر ہے؟ اجرہم مرکب اضافی، اجرہم مرکب اضافی حالت رفع میں. لہم اجرہم کہاں ہے جی؟ عند ربہم. اندہ حرف جر ہے، مضاف بن کے آتا ہے اور اگلے آنے والے کو جر کر دیتا ہے. ہم نے اندہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اندہ دو طرح سے آتا ہے. ایک کیا ہے؟ کسی چیز کا پاس ہونا، اور کسی کا فزیکلی پاس بھی ہونا ہو سکتا ہے. تو کیا ہے؟ اب ان سب کا اجر کیا ہے؟ عندہ ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. تو ان سب کا اجر کس کے پاس ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے. واو حرف عطف. اور مزید کیا ہے؟ لا خوف علیہم، لا خوف علیہم، ان پر یعنی ان کو کسی بات کا خوف نہیں. لا حرف نفی، خوف لا کا اسم، علیہم متعلق خبر جو یہاں پہ نہیں ہے. ولا ہم یحزنون، واو پھر حرف عطف، لا حرف نفی، وہ نہیں نفی، یہ آپ کا مبتدا اور یہ خبر. ہم یحزنون، ہا زا اور نون مادہ، حزن یحزن،
حزینہ یحزن باب سمیہ سے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غمزدہ ہو جانا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ افسردہ ہوں گے، نہ ہی وہ افسوس میں ہوں گے، نہ ہی غمزدہ ہوں گے، نہ ان کو غم آئے گا. لا حرف نفی، ہم تاکید کے لیے جملہ اسمیہ بنا دیا گیا، باہر لایا گیا کس کو؟ فاعل کو. اس کا فاعل کون ہے؟ ہم، اور اس کو شروع میں لایا گیا. کیوں جی؟ یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ کوئی ویسے ترجمہ کر سکتا ہے ابھی؟ شاید بھائی. ہاں جی. جی من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل، اور عمل کیا، صالحا نیک، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، اجر ہوگا، ان کا اجر، ان کا اجر ہوگا، عند، نیز یا کے پاس، ربہم، ان کے رب، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس. ان کے رب کے پاس. ولا خوف، اور وہ نہ خوف میں ہوں گے، ڈر میں ہوں گے. ولا خوف، اور ان کو نہ ڈر ہوگا، علیہم، ان پر. جی جی، ولا ہم کو نہ وہ یحزنون، افسردہ ہوں. نعم سر، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ ہم جی 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 جی، کیونکہ حرف شرط یہ ہے، اس سے شرط بات شروع ہوگی. شرط یہ ہے، اور وہ شرط میں کون ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ان کے لیے اجر ہوگا. یہ جواب شرط ہے کہ وہ جو شرط لگائی ہے، پھر اس کا جواب دیا گیا کہ مزید کیا ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ امید ہے یہ عز تو پکا ہو گیا ہوگا اب. وَإِذْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جی یہاں تک. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب انہیں پھر مزید کچھ یاد کروایا جا رہا ہے. واو حرف عطف، اذ، جبکہ یاد کرو تم. اخذنا کون سا فعل ہے جی؟ فعل ماضی جمع متکلم. نحنو اس کا فاعل، یہ نا اس کی علامت ہے. اب اس میں سے حرف اصلیہ کیا ہے؟ حمزہ خا ذال مادہ. اخذا یا اخذو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ لے لینا، پکڑ لینا یا لے لینا. تو فعل ماضی جمع متکلم نحنو. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، وعلیکم السلام، اور جب ہم نے لیا، اخذنا کیا لیا؟ میثاقکم، یہ پہلے بات آ چکی ہے. میثاقکم، یہ میثاقہ منصوب، مرکب اضافی، اور مفعول ہے کس کا؟ اخذنا کا. جب ہم نے تم سے میثاق لیا، وعدہ لیا، جب ہم نے تم سے معاہدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. آگے کیا ہے جی؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، ہاں جی. واو حرف عطف، رفعنا کیا مطلب ہے جی؟ فعل کون سا ہے؟ ماضی جمع متکلم نا. اور حرف اصلیہ کیا ہیں؟ رافعین. رفع یرفع، اٹھا دینا، بلند کر دینا. ورفعنا لک ذکرک، سو رفعنا ہم نے اٹھا دیا، ہم نے بلند کر دیا. فوقکم، فوقن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اوپر، کس چیز کا اوپر آ جانا. اور فوقکم، تم سب کے اوپر، مرکب اضافی بن رہا ہے. یہ ظرف ہے. اب یہ ظرف مکان ہے، مکانی چیز ہے نا، کس چیز کو اوپر اٹھا دینا. کیا اٹھایا؟ الطورا، حالت نصب منصوب، مفعول ہے ورفعنا کا. ورفعنا فوقکم الطورا، اور ہم نے طور کو کیا کیا؟ تمہارے اوپر اٹھا دیا. صحیح ہے. ویسے یہ مطلب وہ پہاڑ کیا کر دیا گیا تھا؟ اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جاوید بھائی؟ مطلب کوئی پتھر اٹھا کے اوپر کر دینا، یہ ان کو ڈرایا گیا تھا. اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے، بڑی پیاری تفسیر ہے. آگے جی. خذو، الف ہے جی،
خذوا ما آتیناکم بقوۃ، بس یہاں تک. خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اب یہ وہی سیم فعل ہے، خا اخذ یاخذ، حمزہ خا اور ذال مادہ، پکڑ لینا، لے لینا. اب تھا تأخذون، اس کا امر بنانا ہے. تا ڈراپ کریں، نون ڈراپ کریں، نہیں پڑھا جا رہا. تو میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا بتایا تھا کہ جن مادوں میں شروع میں حمزہ آتا ہے تو اس کا سیدھا سا قاعدہ ہے کہ وہ حمزہ بھی آپ ڈراپ کر دیں تو سیدھا پڑھ دیں اس کو. جیسے اکلا، امرا، اخذا، ان کے جو شروع میں حمزے آتے ہیں نا، وہ مزید ایکسٹرا حمزہ لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو بھی نکال دیں. تو کیا بن گیا؟ خذو، تم سب کیا کرو؟ پکڑو. اب یہ ہے امر کا صیغہ، ٹھیک ہے. اس کا فاعل ہے انتم، کہ تم پکڑو. اب یہاں اس حصے کو دیکھیں، ما صلہ جو یعنی موصولہ، اور یہ اس کا صلہ ہے پورا. اس صلہ کو آپ کھولیں تھوڑا سا. آتیناکم، حمزہ تا یا مادہ باب افعال، آتا یؤتی دینا، عطا یاتی ہوتا ہے آنا، اور آتا یؤتی دینا. آتینا فعل ماضی جمع متکلم، کیا مطلب ہوا؟ ہم نے دیا. کم کیا ہے؟ مفعول، تم سب کو دیا. یعنی پکڑ لو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. کس طرح پکڑو؟ بقوۃ. کس طرح؟ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. با حرف جر اور قوت مجرور اسم ہے. بقوۃ یعنی اسے مضبوطی سے تھام لو، اسے مضبوطی سے تھام لو. مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو پکڑ کے گلے سے لگانا. مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، استقامت پکڑ لو، عمل کرو اس کے اوپر، اور اس کے اندر تبدیلیاں نہ کرو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اب یہ موصولہ، یہ اس کا صلہ، اور یہ پورا جملہ جو ہے مفعول ہے خذو کا. یعنی خذو پکڑنا ہے جس چیز کو، وہ مفعول ہو گئی نا، وہ پوری جملہ بن کے آ رہی ہے. تو یہ پورا جملہ ان پلیس کیا ہے؟ مفعول کے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ. آگے کیا ہے جی؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ یہاں تک تھی. واو حرف عطف، نیکسٹ امر دیا گیا ان کو. اذکروا، ذال کاف را مادہ ذکر یذکروا. دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، کیا کرو؟ یاد کرو. یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک ہے یاد کرو، سوچو، غور کرو. یہاں یاد کرو کیا؟ وہ جو اس بک کے اندر ہے اس کو یاد کرو، اس کے احکامات کو سمجھو، اس کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس پہ عمل کرو. وَاذْكُرُوا تو ترجمہ بات وہی ہوگی، ذکر کرو. وَاذْكُرُوا امر صیغہ، ما صلہ جو، اور موصول، اور یہ صلہ اس کا، فیہ جو اس کے اندر ہے. اب یہ اس کا، یہ پورا ما فیہ اس کا اذکروا کا مفعول بن گیا، اس کا انتم فاعل. اب غور کریں پیچھے سے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ. پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے طاقت کے ساتھ. واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو، ذکر کرو اس کا جو کچھ اس کے اندر موجود ہے. آگے کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ اب یہ لعلکم تو میرے خیال کافی بار آ گیا، لعلکم تتقون، اور یہ بھی ریپیٹڈ ورڈ ہے تتقون. لعل حروف مشبہ بالفعل مبتدا کی جگہ آ جاتے ہیں، اور جو ان کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، وہ کم ہے. انتم تتقون تھا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. لعل کیا ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر تاکہ کے میننگ میں چلا جاتا ہے، شورٹی میں، تاکہ تم کیا کرو؟ تقوی والے بن جاؤ، کہ پرہیزگار بن جاؤ. تتقون یہ ریپیٹ ہو چکا ہے. اتقا یتقی، پرہیزگار بننا. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تتقون. انتم اس کا فاعل ہے. کیوں جی؟ کون اس کو پڑھے گا؟ جی رانا صاحب. جی نہیں، ہاں وَإِذْ کیا ہے؟ یاد کرو.
اچھا یہ بات یاد رہے کہ اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ جب کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یاد کرو، وہ مفہومی مطلب ہے کہ یہ کیوں لایا جا رہا ہے. جی وَإِذْ، ہاں جی، اخذنا، ہم نے لیا، لینا، اخذ یاخذ لینا، جی تم سے معاہدہ، تم سے وعدہ لیا، جی بلند کیا، جی 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 تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جزاکم اللہ خیرہ. اگلی آیت جی. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا یا ولولا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. جی لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نہیں جی، ثم حرف عطف، پھر مطلب ہوتا ہے اس کا تولیتم، واو لام یا مادہ باب تفعیل، ولا یولی پیٹ پھیر دینا، مڑ جانا. تولیتم کون سا فعل ہے جی؟ فعل ماضی جمع مذکر حاضر. تم، یہ تم کو بٹھا لیں، تم کی آواز امپورٹنٹ ہے. تولیتم. اچھا یہ باب تفعل ہے، تولا یا تولا. تولیتم باب تفعل، ٹھیک ہے جی. کون سا ہے؟ باب تفعل، تولا یا تولا. تو تولیتم، تم سب نے کیا کر لیا؟ پیٹ پھیر لی. کب پیٹ پھیری؟ من بعدی، من حرف جر اور تھا بعد ذالک، اس کے بعد. بعد مضاف، ذالک مضاف الیہ، ذالک حالت جر میں ہے، اور بعدی جر کیوں چلا گیا؟ من کی وجہ سے. من بعد ذالک یہ متعلق فعل ہو گیا. ثم تولیتم من بعد ذالک، یعنی انہیں یہ کتاب دی گئی جی، ان کو معاہدہ بھی لیا گیا ان سے، ان کو کتاب بھی دے دی گئی، ان کو سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذالک، ان سب کے بعد تم نے کیا؟ پیٹ پھیر لی. فلولا، فا نہیں شرط نہیں ہے یہاں پہ. یہ فا ہے جناب سببیہ. اب رزلٹ نکل رہا ہے نا بھی تم نے پیٹ پھیری. اب یہ ایک سبب آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ سبب موجود ہے، ابھی ترجمے میں پتہ چلے گا. لو ہے یہاں پہ شرط. لو کیا ہے جی؟ شرط. لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف، اگر. اف اگر، لو. اور لا کیا ہے؟ حرف نفی. لو لا، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اگر نہ. فلولا پس اگر نہ ہوتا، فلولا پس اگر نہ ہوتا. کیا نہ ہوتا؟ فضل اللہ، اللہ کا فضل. یہ مبتدا بن گیا آپ کا، کیونکہ حالت رفع میں مبتدا. فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم متعلق خبر کس پر؟ تم سب پر. واو حرف عطف، و رحمتہ، یہ دوسرا مبتدا، اسی مبتدا پہ اس کا عطف ہے. اور اس کی رحمت، یعنی اس کی رحمت اور اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو لکنتم من الخاسرین. دیکھیں کانا یکونو کنتم، تم سب تھے. اور لام یہاں پہ آ رہا ہے کس لیے جی؟ ہاں تاکید کے لیے. لکنتم من الخاسرین، من حرف جر، الخاسرین. اب کنتم میں انتم کا اسم موجود ہے، کنتم میں انتم کا اسم موجود ہے،
اور یہ متعلق خبر ہے کنتم کے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کانا یکونو یہ کیا یونیورسل ٹروتھ کے لیے بولے جاتے ہیں. لکنتم من الخاسرین، خاسرون خاسرین، خاسرین اسم مجرور، من کا من نے افیکٹ کیا. اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ کھانے والوں میں ہوتے، ضرور تم گھاٹے میں جاتے. چونکہ اگر آ رہا ہے نا اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تم ضرور ہوتے. ہاں جی، یہ لام جواب شرط کے لیے ہے. لام کیا ہے؟ جواب شرط کے لیے ہے. ہاں جی، لو سے شرط شروع ہوئی تھی کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم کیا ہوتے؟ گھاٹا کھانے والے ہوتے. ٹھیک ہے جی، کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ جی جاوید بھائی. جی 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 ہاں جی، بے شک تم ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. اگلی آیت کیا ہے جی؟ آسان ہے جی آیت، انشاءاللہ جس طرح ہم بڑھتے جائیں گے یہ آسان ہوتی چلی جائیں گی. دیکھیں اٹینڈنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، روزانہ کا آنا. وہ اب دیکھیں جاوید بھائی نے یہ گرامر پوری نہیں کی ہے اس طرح سے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس سے بینیفٹ لے رہے ہوں گے پورا. تو یہ آنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کس کے اوپر جی؟ علم تم، یہاں پہ علم تم الذین. اچھا فی الحال اس کو جزم رکھیں تاکہ اس کو ہم سمجھ لیں. یہاں تک کر لیتے ہیں. واو استئنافیہ ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. لقد علمتم، قد کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یقیناً کے لیے، ماضی قریب کے لیے، اور لام اس کے اوپر لایا جاتا ہے مزید انفورس کرنے کے لیے، یعنی یقیناً، ضرور بالضرور. علمتم، علم یا علم جاننا، علمتم فعل ماضی، تم تو تم ہو گیا، تم جانتے ہو، تم جان چکے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جان چکے ہو، یعنی یو نو دیٹ. یہاں سے پھر آگے کیا ہے؟ کیا جان چکے ہو؟ الذین موصولہ، مطلب کیا؟ وہ جو، یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی 2-3 بار کیا ہے. کیا جی؟ عین دال واو مادہ باب افتعال، اقتدا یا اتدو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ تجاوز، حد سے بڑھ جانا. اور اقتدو کس کی نشانی ہے؟ جمع مذکر غائب فعل ماضی. اقتدو، وہ اقتدو انہوں نے حد سے تجاوز کیا. تو الذین یہ صلہ بن گیا، الذین اقتدو جنہوں نے حد سے زیادہ، حد سے تجاوز کیا. کیا ہے جی آگے؟ منکم، منکم فی السبت. ہاں جی، اب دیکھیں غور سے. الذین اعتدوا، وہ لوگ جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز، حد سے تجاوز کیا. منکم متعلق کیا ہو جی زور بھائی؟ چل رہا ہے نا؟ اچھا، منکم متعلق فعل، تم سب میں سے. کب؟ فی السبت، ہفتے کے دن. یعنی اب ان کو کچھ بتایا جا رہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جان چکے ہو، یہ بات ان کے نالج میں تھی یہ کہ کیا معاملہ پیش آیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. یہ پورا جو جملہ ہے یہ صلہ ہے الَّذِينَ کا. آگے کیا ہے جی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسئین. کیا ہوا جی؟ فقلنا، ٹھیک ہے جی. فا حرف عطف، پس قلنا فعل ماضی جمع متکلم. قلنا ہم نے کہا، کنے کہا؟ لہم ان سب کو. وہ کون تھے؟ الذین اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. کونو کون سا فعل ہے جی؟
تکونون سے فعل امر ہے، تا ڈراپ کریں، نون ڈراپ کریں، الف لے آئیں جمع کا، کونو تم سب بن جاؤ. ہاں جی تم سب کیا بنو؟ تم سب ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ قرادتن. قرادن بندر اور قرادتن اس کی جمع بندر. تم سب بندر بن جاؤ، تم سب بندر بن جاؤ. خاسئینا، خاسئن، خاسئونا، خاسئینا. خاسئینا حالت نصب قرادتن کی صفت ہے. کیسے بندر؟ ذلیل و خوار ہوئے، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. ٹھیک ہے جی، کیا جی؟ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. ہو گیا کلیئر؟ جی جی دیکھیں یکونو کا مطلب کیا ہے؟ ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، اس کا امر بنے گا. دیکھیں کن کیسے بنتا ہے؟ تکونو، تکونو کا تا ڈراپ کریں امر کے لیے، اور نون ساکن ہوگا، پیچھے حرف علت موجود ہے، اور جب حرف علت بھی ساکن ہے اگلا بھی ساکن ہے، دو ساکنین اکٹھے ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ واو ڈراپ. کیا بن گیا؟ کن فیکون. وہ کہتا ہے کن، فا پھر رزلٹ آتا ہے فوری طور پہ یکونو، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہو جانا تھا، ہو جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کانا یکونو. امید ہے یہ کونو سمجھ آ گیا ہوگا. کونو تم سب ہو جاؤ. انہیں نار کے لیے کیا تھا؟ کونی بردم و سلامن. وہ کونی کیوں ہے؟ تکونینا. تکونینا کا تا ڈراپ کریں، نینا کا نون ڈراپ کریں، کیا بن گیا؟ تکونی. یہ مونس کے لیے تکونی، تو ہو جا. یا نار تکونی، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ٹھیک ہے جی. تو وہ کونی اس طرح بن گیا مونس. تو انشاءاللہ یہ فعل چونکہ پہلی بار اس طرح بن کے آیا ہے تو انشاءاللہ بات دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا. تو امید ہے یہ آج سمجھ آ گئی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 62، 63، 64 اور 65، 65 تک. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کی تفسیر: ہر دور میں ایمان اور عمل صالح ہی ذریعہ نجات ہے. یہ مین ہیڈنگ ہے اس کی. جنہوں نے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی، ممنوع امور کا ارتکاب کیا، سرکشی کی روش اختیار کی، ایسے کام کیے جن کی اجازت نہ تھی، اپنے چال چلن کو بے حد خراب کر لیا، پھر ان جرائم کی پاداش میں انہیں سزا بھی دی گئی. ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح اور نیکی و اطاعت کی راہ کو اختیار کیا تو انہیں بہت اچھا صلہ ملے گا، اور قیامت تک یہی اصول کار فرمائے. یعنی ایک ہی اصول ہے اس صلے کے لیے، اور کوئی نہیں. اسی اصول کے مطابق جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اسے ابدی سعادت و کامرانی نصیب ہوگی. مستقبل میں اسے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ماضی کے بارے میں انہیں کوئی ملال ہوگا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس میں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان رہو، آگاہ رہو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے. اسی طرح فرشتے مومنوں سے ان کی موت کے وقت کہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غمناک ہو، بہشت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. مومن کی تعریف، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر شخص کا صرف وہی طریقہ اور عمل قبول ہوگا جو شریعت محمدی کے مطابق ہوگا۔ ہاں البتہ آپ کے تشریف آوری سے قبل اگر کسی نے اپنے زمانے میں نبی کی اطاعت اور پیروی کی اور وہ ہدایت اور سیدھے راستے پر تھا تو وہ آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ پس یہاں یہود سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو اپنے زمانے میں تورات کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہودی کیوں ہیں؟ یہود کیا اس کی وجہ تسمیہ سے مراد کیا؟ ان کا یہ نام کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہود حوادتن سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے مودتن، محبت کے ہیں، یعنی یہود تہودن سے مشتق ہے جس کے معنی توبہ کرنے کے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا ہدنا الیکا، میں نے بتایا نا لوٹنا، تو لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ رجوع کرنا واپس اللہ کی طرف۔ انا ہدنا الیکا یعنی ہم نے آپ کے سامنے توبہ کی، گویا انہیں توبہ کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے یہود کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف نسبت کی وجہ سے یہودی کہلاتے ہیں۔ ابو عمر بن علا بیان فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ لِأَنَّهُمْ يَتَحَوَّدُونَ، کیونکہ یہ تورات کی قرأت کے وقت حرکت کرتے ہیں اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ایسے لگے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ پاکستانی لوگ، برصغیر کے لوگ جب قرآن کی قرأت کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرو، یہ یہودیوں کی عادت ہے، جبکہ صحابہ کرام کی عادت یہ والی تھی کہ وہ درخت کی طرح جھولتے تھے۔ تو کہہ رہے یہاں مماثلت پیدا ہو رہی ہے، اس مماثلت سے بچو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مماثلت کے کام کو چھوڑ دیا، کہ جہاں مماثلت پیدا ہوئی ہے آپ نے یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کی وہاں پہ، تو ہماری وہاں مماثلت پیدا ہو رہی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول، اور ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو امید ہے کسی کو نہیں پتا ہوگا تو اس کو یہ بات پتہ چل گئی ہو کہ ہم کوشش کریں تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ ہم اس کو ایسے نہیں۔ لیکن اس نے جو قول بتایا کہ صحابہ کیا تھے؟ شجر کی طرح، اس طرح جس طرح جھوم رہے ہوتے، اور ہم کیا ہے؟ ہمیں مدرسے میں اتنا، تمام مدارس میں ایسے، بالکل ایسا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ عادت ایسی پڑی ہے کہ اب تک چھوٹتی نہیں ہے۔ بہرحال نصارہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی وہ عیسائی نصارہ کیوں کہلائے؟ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے لیے ان کی اتباع اور فرمانبرداری واجب تھی۔ آپ کے اصحاب اور آپ کے دین کے ماننے والا نصارہ کہلاتے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی وجہ سے نصارہ میں موسوم ہوئے، انہیں انصار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جبکہ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورہ صف، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے آپ کے مددگار ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس نام سے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قیام ایک ایسی جگہ تھا جس کا نام ناصرہ تھا، لہٰذا ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کا نام نصارہ سے موسوم ہوا۔ یہ قتادہ ابن جریج کا قول ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ نصارہ نصران کی جمع ہے جس سے نشاوہ، نشوان، سکارہ، سکران کی جمع ہے، اور عیسائی عورت کے لیے نصرانۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو عیسائیوں کے لیے بھی یہ واجب ہو گیا کہ وہ آپ کی تصدیق کریں، آپ کے حکم کی اطاعت بجا لائیں، آپ جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جائیں، آپ کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے تو صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ایمان، شدت ایقان اور سابقہ تمام انبیاء کرام اور آنے والے امور غیب پر ایمان کی وجہ سے مومنین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ صابئین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی صابی کون تھے؟ اس بات میں اختلاف ہے کہ صابئین سے مراد کون لوگ ہیں۔ سفیان ثوری نے لیث بن ابو سلیم کے حوالے سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ صابی ایک ایسی قوم تھی جو مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بین تھی، اس کا کوئی خاص دین نہ تھا۔ عطا اور سعید بن جبیر سے بھی اسی طرح کی بات جو ہے وہ مروی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل کتاب کا ایک ایسا فرقہ تھا جو زبور پڑھتا تھا، ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک قول کے مطابق یہ ستارہ پرست تھے۔ زیادہ صحیح قول مجاہد، ان کے ہم نواؤں اور وہاب منبہ کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، مشرکوں میں سے کسی کے دین پر نہ تھے، ان کا کوئی باضابطہ دین نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص مشرب اسلام ہوتا تو مشرک اسے طعنہ دیتے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟
ثابی ہو گیا ہے، یعنی یہ روئے زمین کے تمام دینوں کا منکر ہو چکا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سابین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں کسی بھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ عالم بالصواب۔ اب تفصیل بتا رہے ہیں آیت نمبر 63 اور 64 کی، جس میں ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ کر لیا تو تم پر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب اس کی تفسیر ہے میثاق یہود سے مراد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کو وہ عہد اور میثاق یاد دلا رہا ہے جو ان سے لیا گیا تھا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہو کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور اس کے رسولوں کی اتباع کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جب ان سے یہ عہد لیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے سروں پر پہاڑ کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا، یعنی جب ان سے یہ بات کی جا رہی تھی تو ان کے سروں پر کیا پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا۔ اور اس عہد و پیمان کا یہ اقرار کریں اور اسے قوت اور طاقت اور مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ پکڑ لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ مِن قُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ الاعراف۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا تو انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گر رہا ہے، تو ہم نے اس تورات کو جو تمہیں دی ہے زور سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ یہاں پہ تفسیر عثمانی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے وہاں پہ اس کا لکھا ہوا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہاں سے کوئی یہ قاعدہ نہ لے لے کہ ان سے زبردستی کروائی گئی تھی، ان سے بات چیت ہو چکی تھی، پہلے ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے باوجود وہ گڑبڑ کر رہے تھے تو ان کو اس بات سے ڈرایا گیا، پھر وہ پہاڑ ان کے اوپر بلند کیا گیا۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، ایسا نہیں کہ ان کو ایمان قبول کروانے کے لیے ان پہ پہاڑ کھڑا کیا گیا۔ یہ جو تفسیر عثمانی میں لکھا تھا، یہاں سے مراد طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اور دیگر کئی ائمہ سے بھی یہی ہے کہ ظاہری معنی یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں یہ مروی ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جس پر نباتات ہوں، اور جس پر نباتات نہ ہوں وہ طور نہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے جو تمہیں دیا اسے قوت سے پکڑ لو کے بارے میں حسن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے، مجاہد فرماتے ہیں بقوت سے مراد ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ ابو العالیہ اور ربی نے وذکروا ما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں سے یاد رکھو سے بیان کیا ہے کہ تورات کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی اس عظیم اور پختہ عہدے سے تم پھر گئے، تم نے روگردانی کی اور اس عہد اور میثاق کو توڑ ڈالا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یعنی اگر تم پر اللہ کا یہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی کہ اس نے تمہاری توبہ کو قبولیت سے نوازا اور انبیاء و مرسلین کو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، لکنتم من الخاسرین، تو اس عہد و میثاق کو توڑنے کی وجہ سے تم دنیا میں آخرت میں خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ آخری آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کی تفسیر ہفتے کے دن سے یہود کا تجاوز اور ان کی شکلیں مسخ ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تمہیں علم ہے، یعنی اے گروہ یہود تم خوب جانتے ہو کہ کس قدر خوفناک سزا ملی ان بستی والوں کو جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جو اللہ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے سلسلے میں ان سے لیا تھا، اور یہ دن ان کے لیے شرعی حیثیت رکھتا تھا، لیکن ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ حیلہ کرتے تھے اور کانٹے اور ڈوریاں اور جال ہفتے کے دن سے پہلے ہی ڈال دیتے۔ جب حسب معمول مچھلیاں ہفتے کے دن یہاں بہت زیادہ آتی تو وہ ان کے جالوں میں پھنس جاتی اور ان سے باہر نہ نکل سکتی تھیں۔ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد وہ رات کو ان مچھلیوں کو شکار کر لیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ حیلہ سازی اختیار کی تو اللہ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے بندر انسانوں کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعمار اور ان کا حیلہ بظاہر حق کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حق کے مخالف تھا، لہٰذا انہیں سزا بھی انہی کے جنس کے عمل کے مطابق دی گئی، یعنی ان کی جو انہوں نے حرکات کی وہ عادات ان کی بندروں سے مل رہی تھی تو اللہ نے بھی ان کو بندر ہی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس گاؤں یعنی ایلا کے بارے میں حال تو پوچھو جو برلب سمندر واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کے ان کے ہفتہ کے دن ان کے شکار کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اوفی نے اپنی تفسیر ابن عباس میں فرمایا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے نوجوانوں کو بندروں اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا۔ شیبان نحوی نے قتادہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا جو بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے اور بندروں ہی کی طرح ان کی دمیں بھی تھیں۔ موجودہ بندر اور خنزیر ان کی مسخ شدہ نسل میں سے نہیں ہیں۔ ابن ابو حاتم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے اس کی وجہ سے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تو وہ اس کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ جن لوگوں کو مسخ کر دیا گیا ان کی نسل آگے نہیں چلتی، یعنی جو قومیں تباہ کر دی گئی ان کی تو نسل آگے چلی ہی نہیں، انہوں پہ عذاب آ چکا ہے تو نسل کس چیز کی ان کی رہے گی۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ زمین پر 3 دن زندہ رہے۔ جسے بھی مسخ کیا گیا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، نہ وہ کھاتا پیتا نہ اس کی نسل آگے چلتی تھی، باقی رہے دنیا کے یہ بندر اور خنزیر، یہ دیگر تمام مخلوق تو اللہ نے انہی 6 دنوں میں پیدا فرما دی تھی جن کا اس نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر فرمایا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے اور جس کو جو چاہے جس حالت میں وہ بدل دے۔ الحمدللہ یہاں تک جو تفسیر کا یہ حصہ تھا مکمل ہوا۔ بے شک اگلی آیت بہت امپورٹنٹ تھی، وہ اسی عذاب کے بارے میں تھی، انشاءاللہ کل اس کو ہم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو سمجھانے میں، سمجھنے میں، مفہوم میں تو معافی فرما دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم اسی غلطی کی تصحیح کے لیے یہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ اگر کہیں غلط کانسیپٹ، غلط بات ذہن میں بیٹھ رہی ہو، غلط ترجمہ ہو گیا ہو تو وہ فوراً ہی یعنی اسی دن میں ہی وہ ریکور ہو جائے تاکہ ہمارا کوئی غلط مفہوم پیدا نہ ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ بہت اچھا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا آن لائن، خاص طور پہ بہت زیادہ کہ بھئی ہم تفسیر ابن کثیر کو بھی ساتھ کریں۔ انہوں نے تو کہا کوئی بھی تفسیر ہونی چاہیے تاکہ بات ساتھ کے ساتھ واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے یہ تمام اعمال قبول فرما لے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما دے اور ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ صدق اللہ۔